بھائیوں، آج ہم حاضر ہیں جو اس وقت فلسطین پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3000 سے زائد فلسطینیوں کو بمباری کی زد میں آ کر شہید کر دیا گیا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، اور کوئی بھی فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ یقیناً جواب دہ وہی ہے جو اسلامی ریاست کے اس وقت عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہی جواب دہ ہیں۔ آج اسرائیل یہودی ہر طرح کی بمباری غزہ کی پٹی پر اسرائیل فلسطین پر کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی اس کو روک نہیں رہا کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ سب کے سب اس یہودی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ کب اگر ہم نے یہ بیان دے دیا کہ ہم فلسطین کی حمایت میں ہیں تو ہمارے لیے پیسہ آنا بند ہو جائے گا، دنیا کی آسائشیں بند ہو جائیں گی۔ سنیں، جو لوگ تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا میں ہونے والے ہر واقعات اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہونے والے واقعات کے ساتھ جڑ جائیں، اور انہیں سمجھیں یہ اللہ رب العزت کی دنیا میں کوئی بھی واقعہ خالق کائنات کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اور احادیث کی پیشن گوئی ہے۔ قرآن و احادیث سے یہ بیان کیا گیا ہے اور ہمیں درس دیا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق یہ پیشن گوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے حالات ہمارے لیے نہایت اہم ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسجد اقصیٰ نہ جا سکو تو وہاں پر چراغ کا تیل بھیجو۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا سمجھیں۔ فرمایا کہ اگر تم مسجد اقصیٰ نہ جا سکو تو چراغ کا تیل بھیجو۔ چراغ کے برابر جو چراغ کو جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے، اتنا حصہ اپنا اس میں ضرور شامل کرو۔ اللہ اکبر! بتاؤ کہ یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ تمہارے لیے اتنی اہم ہے کہ کچھ نہ کر سکو تو تیل کے برابر، چراغ کے تیل کے برابر اپنا حصہ ضرور شامل کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو اس وقت فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ یہودی اسرائیل ہر قسم کی بمباری، ہر قسم کی گولہ باری استعمال کر رہا ہے۔ تمام کی تمام یہودی ریاستیں، عیسائی ریاستیں اس کے ساتھ ہیں اور اس کی حمایت کر رہی ہیں کہ اسرائیل اچھا کر رہا ہے۔ اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں، اس کے مقابلے میں یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ کہ فلسطینی کم و بیش 3000 کے قریب شہید کر دیے گئے ہیں، 1,00,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پڑ چکی ہے۔ تو کیا اس وقت کا جو منظر ہے وہ آسمانوں پر میرا رب اور اس کا رسول نہیں دیکھ رہا کہ وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہمارے اور آپ کے نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز عطا فرمائی، اور پھر وہاں نماز باجماعت پڑھی گئی، اور مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ فلسطینی کب سے اس جنگ کے اندر مبتلا ہے؟ وہ کوئی اپنی معیشت کی جنگ نہیں لڑ رہے، اپنے بچوں کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ مسجد اقصیٰ میں نماز نہ پڑھنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر کیوں نہیں ہمیں نماز پڑھنے دی جا رہی؟ بتائیں کہ جس مسجد اقصیٰ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نمازیں ادا فرمائی ہوں، اس مسجد اقصیٰ میں آج اس کے امتی کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، تو کیا امتی کا یہ حق نہیں کہ وہ حق حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے معاملات کو برقرار لائے؟ تو اسی لیے آج اگر فلسطین اکیلا کھڑا ہے، اس کے 69 شہری شہید ہو رہے ہیں، بوٹیاں بوٹیاں کی جا رہی ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، فلسطین اور غزہ کی پٹی میں خون ہی خون نظر آ رہا ہے، تو مسلمان کی ریاست کے حکمرانوں گواہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن تمہارے گرے بانوں میں ان فلسطین بچوں اور جوانوں کا ہاتھ ہوگا کہ تم 57 ممالک ہر قسم کی بمباری رکھتے تھے، ہر قسم کا گولہ بارود تھا تمہارے پاس، تم ہماری حمایت کا اعلان کر دیتے، اسرائیل کو کہتے کہ اگر تو نے بمباری کی تو ہم تمام کی تمام اپنی توپوں کے رخ تیری طرف کر دیں گے۔ اسرائیل کی مجال تھی کہ وہ غزہ کی پٹی پر یا فلسطین پر اس طرح کی بمباری کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے حکمران اور ہم لوگ بے غیرت ہو گئے۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم کیا کرتے؟
ہم تو اس طرح کی مذمتیں کر سکتے ہیں، جواب دے تو ریاست کے حکمران ہیں جو اس وقت منصب پر موجود ہیں، وہ جواب دے ہیں۔ وہ بیان تو دے سکتے تھے کہ اسرائیل اگر تو نے فلسطین پر نہتے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ہم تیری صفحہ ہستی سے تجھے مٹا دیں گے، لیکن کوئی تیار نہ ہوا، کسی نے بیان نہ دیا، کوئی بھی اس کی مذمت نہ کر سکا، صرف اس لیے کہ ہماری کہیں سے آنے والی منی بند نہ ہو جائے، ڈالر جو ہمیں امریکہ کی طرف سے ہمارے منہ میں ٹھوسے جاتے ہیں وہ بند نہ ہو جائیں، ہماری دنیا کی آسائشیں بند نہ ہو جائیں۔ ایسے حکمران اللہ رب العزت ہمیں کسی امت مسلمہ کو نصیب نہ فرمائے جو اس دور میں امت مسلمہ کو ملے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے حکمرانوں کی ہر قسم کی تکلیفوں کو سہتے ہوئے انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیا، مان لیا، تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا فلسطین کے اندر قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کون جواب دہ ہے اس کا؟ انشاءاللہ تعالی ایک دن آنے والا ہے کہ امت مسلمہ پوری دنیا پر قابض ہوگی، لیکن اس سے پہلے خون کی ندیاں بہانی پڑیں گی، یکجہتی ہونے پڑے گی، ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کے امت مسلمہ کو نصر من اللہ و فتح قریب جو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں ہمیں میسر آئے گی، تب ہمیں جا کے ملے گی۔ آج اگر ہم یکجہتی کے طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے جو مسلمانوں کو بے دریغ شہید کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ